علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکسس آڈیو ایڈیٹر، اس کی میں نے جو آئیکن ہے اس کی تصویر بھی بنا کے بھیج دی ہے۔ اس کے اندر جو انٹرفیس اس کا آئے گا وہ بھی میں نے آپ کو اسکرین شاٹ لے کے سینڈ کر دی ہے۔ اس کے ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا پیکیج ہونا چاہیے۔ زونگ کمپنی کی اگر بات کریں تو DTO ڈے ٹائم آفر، آپ اس کو کر کے تو 6464 پہ سینڈ کریں گے نا تو تقریباً 19 روپے کچھ پیسے، تقریباً 20 روپے لگا رہے ہیں، 20 روپے میں آپ کو 1200 MB مل جائیں گے، تو آپ بہت کچھ ڈاؤن لوڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں MB 30-35 سے کم ہی MB کی ہوگی، میں نے دیکھا نہیں ہے، تو بڑا یہ چھوٹی اپلیکیشن اتنی بڑی نہیں ہے۔ یہ ہوگی پلے اسٹور سے نا، پلے اسٹور پہ آپ لکھیں گے لیکسس آڈیو ایڈیٹر تو یہ آپ کو انشاءاللہ وہاں سے مل جائے گی۔ ریکارڈنگ کا لال بٹن ہے، میں نے آپ کو دکھا دیا۔ ریکارڈنگ کے بعد یہ باتیں جو کچھ آپ ریکارڈ کرنا چاہیں گے ریکارڈ ہو جائیں گی۔ سٹاپ پہ کلک کریں گے تو سٹاپ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد 3 ڈاٹ پہ جائیں گے۔ اگر آپ نے ساری کی ساری آڈیو پر کام کرنا ہے تو پھر جتنی بھی آپشن ہوں گی، نوائس ریڈیوس ہے، نارملائز ہے، ایکو ہے، جو کچھ بھی ہے نا، تو وہ پوری کی پوری ریکارڈنگ میں ہوگا۔ آپ نے سلیکٹیو ایریا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں نا، اب بات کرنے کے دوران میں پڑھتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھا اپنی آواز چینج ہو گئی، تو اب میں صرف اس درود و سلام کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، چینج کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میں اب اس کو سلیکٹ کر لوں گا۔ جہاں پہ آڈیو ہے نا وہاں پہ پلے کروں گا، پلے کر کے دونوں ڈنڈوں کو وہاں پہ لے کے آؤں گا اور صرف درود و سلام کو سلیکٹ کروں گا۔ سلیکٹ کر کے اب میں جو بھی آپشن سلیکٹ کروں گا نا وہ صرف ان ڈنڈوں کے درمیان جو سلیکٹیو ایریا ہے وہاں پہ ہی وہ آپشن کام کرے گی۔ اچھا، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے آپ نوائس کو ریڈیوس کریں۔ نوائس کہتے ہیں یہ ہلکا ہلکا جو شور ہوتا ہے۔ میں جب بھی ریکارڈنگ کرتا ہوں تو میں زیادہ تر آپ کو جو بھیج رہا ہوں نا وہ تو میں نوائس ریڈیوس نہیں کرتا، جو کہ ٹائم لگتا ہے، تو میں بس کوشش ہوتی ہے میرا ٹائم ہر طرح سے بچ جائے۔ کبھی کلینک پہ بیٹھا ہوں تو باہر گاڑیاں آتی ہیں، موٹر سائیکل آتی ہیں، بچے شور کرتے ہیں، گھر میں بھی ظاہری بات ہے کہ بھتیجے بانجیاں اور مطلب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو ہر گھر میں الحمدللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں، اور یہ جنت کے پھول اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہنستے کھیلتے اچھلتے کودتے یہی مطلب ان کا معاملہ ہے، شرارتیں کرتے اچھی چیز ہے نا، اچھی شرارتیں جو ہے بدتمیزی نہ ہو، تو یہ مطلب ان کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، زیادہ روکنا ٹوکنا بھی نہیں چاہیے، تو پر یہ لگے رہتے ہیں۔ تو آپ نے اکثر میری ریکارڈنگ، چونکہ میرا سیپریٹ جو ہے نا وہ کوئی آفس ہے تو ہے نہیں کہ جہاں پہ میں بیٹھ کے الگ سے مطلب سب کو خاموش کروا کے، تو بس مجھے ٹائم ملتا ہے تو بچوں کو میں وقتی طور پہ تھوڑا سا خاموش کروا کے تو شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی ٹھک ٹھک ہلکی ہلکی آواز، پنکھے کا شور ہلکا ہلکا، زیادہ نہیں، تو یہ ختم کیا جا سکتا ہے نوائس ریڈیوس آپشن کے ذریعے۔ وہاں پہ بھی 4-5 مزید آپشنز ہیں، آپ ان کو کم زیادہ کر کے پھر پلے کریں، پھر پہلے کو کم کریں، زیادہ کریں، پھر پلے کریں، تو آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپشن کیسے کام کرتی ہے۔ ایکو کی جو آپشن ہے نا، ایکو میں فیڈ بیک ہے، ایکو ہے، اور تیسرا کیا تھا، چلیں میں چیک کر لیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ چلیں یہ 3 آپشنز ہیں۔ پہلی آپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آواز گونجے، ایکو لیول شاید اس کا نام ہے، پہلی آپشن بہرحال آپ دیکھ لیجیے گا جو بھی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز کتنی گونجے، آواز کتنی گونجے، میں جو بات کر رہا ہوں اب اتنی ہی آواز بھی ساتھ گونجے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، بعض نعت خواہ بہت زیادہ کرتے ہیں، بعض نعت خواہ کم کرتے ہیں۔ یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، اسٹوڈیو ریکارڈنگ، اس میں ایکو کو بہت کم رکھا جاتا ہے، یہ فیڈ بیک اس کو، یہ جو ایکو لیول ہے نا، ایکو لیول کو بہت زیادہ کم رکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ آپشن ہو گئی کہ آواز کتنی زیادہ گونجے، مطلب گونج کی آواز کتنی ہو، آپ کے پڑھنے سے زیادہ آپ کی گونج کی آواز بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایکو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر بعد آپ کی آواز رپیٹ ہو، کتنی دیر بعد آواز رپیٹ ہو، یہ ملی سیکنڈز میں ہوتا ہے۔ تو ویسے جو میں اپنی ریکارڈنگ کے حساب سے کرتا ہوں وہ تقریباً 400 سے 600 کے درمیان ہوتی ہے۔ اب میرا اپنا پڑھنے کا انداز ہے، یہ میری اپنی پسند ہے،
آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے حساب سے. کوشش کریں اتنی زیادہ نہ کریں کہ شور ہی شور ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے، سننے والے کو سمجھ ہی نہ آئے. تیسری ایکو کی جو آپشن ہے وہ ہے فیڈ بیک، غالباً یہی ہے تیسری. نمبر سے مجھے یاد ہے پہلی، دوسری، تیسری، لیکن اس کا نام کیا ہے وہ میں زبانی اب بھول گیا ہوں. تو غالباً پہلی کا تھا ایکو لیول، دوسری کا تھا ایکو، تیسری کا تھا فیڈ بیک. تو بہرحال یہ نمبروں کے حساب سے آپ چیک کر لیں، نام آگے پیچھے ہو جائے تب یہ سمجھ آئے گا. تو نیچے جو تیسری آپشن ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز کتنی دیر تک رپیٹ ہو. پہلی کہ گونج کی جو پیچھے گونج آ رہی ہے، گونج کا لیول کیا ہو آواز کا، جتنی آواز ہے اتنی پیچھے گونج پڑ جائے، اس سے ڈبل گونج پڑے، اس سے کم پڑے، یہ سیٹنگ ہے. دوسری یہ کہ گونج کتنی دیر بعد ہو، یعنی ہم پڑھتے ہیں نا اللہ، تو اللہ یہ کتنی سیکنڈ بعد رپیٹ ہو لفظ، یہ آدھے سیکنڈ بعد ہو، 500 ملی سیکنڈ ہو، تو یہ ملی سیکنڈ میں ہوتا ہے نا. اس کو آپ اپنے حساب سے خوبصورتی کے حساب سے دیکھ لیں. تیسرا یہ کہ کتنی دیر تک رپیٹ ہو، اللہ 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 لا 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 لا، اس طرح مطلب یہ کتنی زیادہ رپیٹ ہو. تو یہ تیسری آپشن ہے. اسی طرح امپلیفائر ہے، ایکولائزر ہے، وہ ویسے میں تو یوز نہیں کرتا، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ اس کی بھی آپشن، آپ آپشن کو اوپر نیچے کریں گے، ڈائریکٹ پلے پہ کلک کریں، پھر آپشن کو چھیڑیں، تبدیل کریں، یہ آپ کی اپنی پریکٹس ہے. اور مزید اس کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ لیکسس آڈیو ایڈیٹر کے ٹیوٹوریل مل جاتے ہیں. میں آپ کو اس لیے سینڈ نہیں کرتا کہ اس میں میوزک ہوتا ہے، تو میں تو نہیں چاہتا نا کہ آپ میوزک سنیں اور مجھے گناہ ہو. تو آپ کو کوئی اچھا سا ٹیوٹوریل ملتا ہے جس میں میوزک نہ ہو، آلات مضامین نہ ہو، خواتین کی آواز نہ ہو. اسلامی بہنیں تو اس کو نہیں کہیں گے نا، خواتین کہیں گے. تو خواتین کی آواز نہ ہو، بے پردگی والا معاملہ نہ ہو، آنکھوں کی کانوں کی حفاظت کرتے کرتے آپ کو ٹیوٹوریل سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈھونڈ کے سن لیں. تو ویسے جو مین آپشنز ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے بعد آپشن آتی ہے نارملائز کی آخر میں، جو میں خود یوز کرتا ہوں یا میں آپ کو بتا رہا ہوں. نارملائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز جیسے دیکھیں نا، میں بعض اوقات آہستہ بولتا ہوں، بعض اوقات اونچا بولتا ہوں، لیکن آپ کو تقریباً یہ آواز کا ایک ہی لیول ملتا ہے زیادہ تر. تو میرے پاس کوئی مہنگا موبائل نہیں ہے، سستا سا موبائل ہے، 3 سال ہو گئے ہیں میرے موبائل کو بیچارہ. اب تو اس کی بیٹری کے ساتھ بھی پاور بینک لگانا پڑتا ہے جب جا کے یہ کام کرتا ہے. تو اینٹری بھی میرے پاس جو ہے نا وہ کسی کی موبائل کے لیے تھی، میں نے اس سے لے لیا، میں نے کہا بھائی مجھے دے دو. تو یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب لازمی نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی 30,000 کا موبائل ہوگا جب بھی میں آڈیو ریکارڈنگ کر سکتا ہوں، ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتا ہوں، یا جناب میں جب بھی نعت کورس کروں گا جب میرے پاس 60,000 کا موبائل آگا. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسائل آپ کو دی ہیں اسی میں رہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان چیزوں کا اچھا استعمال کریں. بچپن میں ہمیں یاد تھا کہ میں نے اچھی خاصی مطلب گھر والوں کی منت کی تھی کہ مجھے قرآن پاک جو ہے نا وہ منگوا کے دیں. کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان، بچپن کا دور تھا. کنز الایمان کا تعارف سنا تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور اس پتہ چلتا تھا یار یہ سنیوں کا ترجمہ ہے. تو میں نے گھر والوں سے مطلب عرض کی مجھے لا کے دیں. تو گھر والوں نے کہا بیٹا آپ قرآن پاک ہی پڑھنا چاہتے ہو نا، تو قرآن پاک تو گھر میں موجود ہے. تو میں نے کہا نہیں مجھے مطلب وہی والا چاہیے، ترجمہ کنز الایمان. تو غالباً باقی تراجم بھی گھر میں پڑھے ہوئے تھے، تو گھر والوں کا ذہن یہ تھا کہ بھئی یہ بھی تو ترجمہ ہی ہے نا، آپ پڑھو. تو میں نے کہا نہیں، میں نے کنز الایمان ہی پڑھنا ہے، میں نے لایا لے کے پڑھنا ہے. تو شوق ہوتا ہے، اب شوق کی حد تک چلیں، اچھے شوق پورا کرنے میں حرج بھی نہیں ہے نا، جائز اور اچھے شوق اگر آپ محنت کرتے ہیں گھر والوں کی، زیادہ تنگ نہیں کرتے تو چلیں، اگر وہ پوری کرتے ہیں تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. تو بہرحال یہ موبائل گھر والوں سے ضد کرنا کہ بھئی میں 50,000 کا موبائل ہوگا جب یہ ریکارڈنگ کروں گا، تو یہ اس طرح مطلب آپ نے نہیں کرنا. چھوٹے سے چھوٹا موبائل بھی آپ کے پاس ہو تو بہت چھوٹا، خیر مطلب اس پہ تو شاید میرے خیال میں کام نہیں کرے گا. اور درمیانہ سے موبائل ہے، جیسے میرا 3 سال پرانا موبائل ہے، تو 3 4 5 سال پرانے بھی اگر کوئی اینڈرائڈ ٹچ موبائل ہیں درمیانی کوالٹی کے، بہت اچھے نہ بھی ہوں، تو یہ ان میں اپلیکیشن چل جاتی ہے. میں تو الحمدللہ چلا رہا ہوں، اور میں نے جتنے موبائلوں پہ بھی لیکسس آڈیو ایڈیٹر پلے کیا تو یہ تقریباً ہو گیا نا. نارملائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز فل ہو جائے. جیسے آپ نے 3 منٹ کی ریکارڈنگ کی ہے نا، تو آپ نے 2.5 منٹ بعد جناب آپ نے بڑا اونچا بولا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اونچا تو اسی ریکارڈنگ میں بولا ہے نا، تو وہ پھر آپ کی آواز اتنی زیادہ فل نہیں ہوگی، چونکہ وہ ساری کی ساری ریکارڈنگ کو فل کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ نے زیادہ زور لگایا ہے 2.5 منٹ کے بعد بولنے میں، یا ایک لفظ آپ نے زیادہ کر دیا، تو اس کو آپ سلیکٹ کریں، سلیکٹ کر کے اس کو آپ نارمل کر دیں، کم کر دیں بلکہ اس کو. تو پھر اس کے بعد ساری آواز کو نارملائز کریں گے تو یہ آواز خود بخود ساری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. باقی یہ کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، کچھ مجھے پتہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی،
پریکٹیکل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آ جائے گی۔ یہ لیکسس آڈیو ایڈیٹر بہت زبردست آڈیو ایڈیٹر ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 آڈیو ایڈیٹر وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، سب سے زیادہ سیٹنگز ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جو آپ 1,00,000-1.5 لاکھ کے مکسر میں کر سکتے ہیں نا، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس میں بھی بہت ساری آپشنز موجود ہیں۔ تو میں نے احتیاط کی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ 1.5 لاکھ والا مکسر اس کے مقابلے میں، احتیاطاً میں نے یہ لفظ کیا استعمال کیا کہ بہت ساری آپشنز جو اس میں ہوتی ہیں نا 1.5 لاکھ کے مکسر میں، ایکو جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، یہ بہت ساری آپشن، تقریباً ساری کی ساری آپشن جہاں تک مجھے پتہ ہے نا، تو یہ مطلب یہ آواز کے حساب سے ساری نہ بھی ہوں تو کم از کم 90-70% ضرور ہوں گی۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرمائے، میری سمجھ میں اگر سمجھ نہیں آئی یا مجھے اگر اس کا نہیں پتہ تو، اور میں آپ سے معذرت چاہوں گا، یہ میری باتیں حتمی فائنل نہیں ہوتی، بس جو میرے ناقص علم ہے تو اسی کے مطابق ظاہر انسان بولتا ہے۔ تو اب عرض یہ کرنا ہے کہ سیو کے حوالے سے، سیو آپ جس فولڈر میں بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، نام آپ جو لکھنا چاہیں اس کو ایڈٹ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ فارمیٹ جو ہے نا یہ کافی سارے ہوتے ہیں، MP3 ہے، ویو ہے، M4A ہے، تو میں M4A میں شاید کرتا ہوں، تو میں نے وہ ویڈیو میں دکھایا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سپیس کم لیتا ہے نا، ویو جو ہے وہ بہت زیادہ سپیس لیتا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ گروپ والوں کو بھیجیں 15-16 MB سے زیادہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ الگ سے سیو نہیں ہوتی، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 16 MB سے زیادہ کلپ نہ ہونا، تو یہ تقریباً 1 منٹ کی ریکارڈنگ 1 MB میں ہوتی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ 15 سے 12 منٹ کا ایک کلپ بناؤں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو آواز جو ہے نا جو کلپ ملتا ہے وہ تقریباً آپ کے موبائل میں سیو ہو جاتا ہے، آپ اس کو دوبارہ الگ سے سن سکتے ہیں۔ ہر موبائل میں نا بڑی فائل بعض کو سیو نہیں ہوتی، تو یہ پھر مسئلہ آتا ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے یہ الگ الگ پارٹس میں اس کو کر دیتا ہوں، تو وہ بھی آپشن موجود ہے۔ باقی کسی بھائی نے مزید کچھ پوچھنا ہو نا تو مجھ سے پوچھتے رہیے گا، میں جواب نہیں دوں گا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جواب دوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کس کو جواب دوں گا، میں اجازت دیتا ہوں نا تو وہ بس بلا وجہ کے سوالات، اچھا جی یہ جناب کتنے MB کا ہوگا، مطلب بلا وجہ کے نا چھوٹے غیر ضروری سوالات پوچھتے ہیں، تو میں اب ان کا کیا جواب دوں؟ اگر ضروری سوال بھی ہوا تو میں جواب اس کا پھر بھی نہیں دوں گا۔ ہاں یہ ہوگا کہ جب میرے پاس 2 4 5 6 سوالات ہو جائیں گے اور مجھے لگے گا کہ یہ ضروری ہیں تو میں انشاءاللہ اسی طرح لیکچر کی صورت میں آپ کو اکٹھے عرض کر دوں گا۔ صبر کا دامن آپ نے کہیں بھی نہیں چھوڑنا، میں سب کچھ سکھاؤں گا، لیکن میں انسان ہوں، مجبور ہوں، تھک جاتا ہوں، بس میرا ایک ہی موبائل ہے، اس میں ظاہری بات ہے کہ موبائل پہ بندہ ایک وقت میں ایک بندے سے ہی بات کر سکتا ہے یا ایک ہی لیکچر کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ جیسے بندہ 2 ہاتھوں سے کام کر سکتا ہے نا، اب 10 کام تو نہیں ہوتے نا، ہاتھ اللہ نے دیے ہی 2 ہیں، پھر دماغ بھی ایک کام کی طرف ہوگا تو دوسرے کام کی طرف تو نہیں ہو سکتا نا، تو یہ کچھ مسائل ہیں، مجبوریاں انسان کی، تو آپ ان کو سمجھا کریں۔ گلے شکوے یا ناراضگی یا غصہ کرنا یہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے، اور بدگمانی تو حرام ہے نا، تو آپ اچھا سوچیں انشاءاللہ۔ یہ زیادہ وقت بھی 4 مہینے سے اگر آپ مجھے وقت دے سکے تو میں پہلے بھی بعض اپنے لیکچرز میں عرض کر چکا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک یہ میری سم موبائل اور یہ جو آپ سے کنٹیکٹ کا رابطہ ہے نا، موبائل نمبر سے اگر ڈیلیٹ ہو گیا غلطی سے، میں نہیں کر پایا وہ تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن یہ جب تک یہ میرے پاس وسائل ہیں، میں زندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے، تو میں انشاءاللہ یہ 4 ماہ کورس کے بعد بھی آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط وہی ہوگی کہ بلا وجہ مجھے تنگ کریں گے تو ظاہری بات ہے میں نے بلاک ہی کرنا ہے۔ تو ہاں محبت پیار سے آپس میں، مطلب جیسے وائس میسیج ہے نا، میں آج نہیں کل نہیں پرسوں سن لوں گا، تو میں اپنی مصروفیات کا بہت دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور آج یقین کریں کہ میں رات کو بھی 3 بجے سویا ہوں، صبح فجر کے ٹائم تقریباً اٹھ گیا ہوں، اور عصر کے بعد نا سونا نہیں چاہیے حالانکہ، لیکن میرا کلینک بھی ہے، کلینک پہ بھی میں نے گیا، آج چھٹی کی ہے، گھر پہ رہا ہوں، تو میرا سر میں درد شروع ہو گیا تھا نا، تو یہ روز کی روٹین ہے۔ میں پچھلے دنوں نیند کی گولی لے کے سویا ہوں، تو میں بالکل نیند بے ہوشی میں تھا، رات کو ایک پیشنٹ آ گیا گھر، تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ میں طبیعت نہیں ٹھیک میری، میں نیند بے ہوشی میں ہوں، نیند کی گولی لی ہوئی ہے میں نے، تو ان کو بھیج دیں واپس، تو وہ پیشنٹ کو نہ واپس بھیج دیا۔ اب وہ بیچارے پیشنٹ جو ہیں وہ 2-3 گھنٹوں بعد رات کو 11-12 بجے پھر مطلب گھر میں ہی آ گئی، چونکہ میرا گھر ذاتی گھر ہے، کلینک بھی ساتھ ہی ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے بھائی ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر ہی ہونا ہے، تو وہ آئے، میں نیند بے ہوشی میں ہی مطلب اس سے بات کرتا رہا، تو دمی بات ہے وہ ایمرجنسی تھی ایک، تو اب میں اس کو دوبارہ گھر بھیج بھی نہیں سکا، چونکہ انسانیت کی خدمت کرنا یہ بھی تو
مطلب عبادت ہے نا، تو عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے پھر میں دوبارہ مشکل سے ہی اٹھا، اور وہ بس یوں سمجھے کہ ایسے ڈگمگاتے میں نے اس سے بات کی، اور نیم بیہوشی کی حالت میں نا ایک طرح سے، تو میں نے اس کو چیک کیا، دوائی دی، اللہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے، انسان ہیلا بانا کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دوں گا، اگر کوئی سوال ہوا تو 2 3 5 6 سوال ہو گئے تو میں انشاءاللہ اکٹھا لیکچر بنا کے سینڈ کر دوں گا۔ یہ پلے اسٹور سے ہوگی، کس طرح ہوگی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، استعمال کس طرح ہوگی یہ بھی طریقہ بتا دیا، ریکارڈنگ کس طرح کی ہوگی، ایڈٹ کیسے ہوگی، اور یہ مزید آپ کو میں نے انشاءاللہ سکھاؤں گا مزید بھی انشاءاللہ عز و جل، تاکہ آپ ایک بہترین آڈیو ریکارڈ کر سکیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں، ایک دفعہ آپ سیکھ گئے تو زبردست مدینہ مدینہ۔ اور اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں پروفیشنلی تو آپ یوٹیوب سے اس کے ٹیوٹوریل دیکھ لیں، لیکن یاد رکھیے گا آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیکہ یا نور الہدی السلام علیکہ۔